الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد 27ویں پارے کے جو آخری سورۃ الحدید ہے، کل وہاں تک ہم رکے تھے۔ آج ہمارے پاس تقریباً 1.5 پارہ ہے، اور کل چونکہ آخری تراویح ہوگی، مطلب اگر چاند نظر آ گیا تو آخری تاخرات میں وہ 1.5 پارہ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو 28واں پارہ جو آتا ہے اسے انڈیا میں قد سمع اللہ کہتے ہیں، مگر عرب میں یہ پاروں کے نام سب نہیں ہیں، اس سے کہتے ہیں 28واں پارہ۔ اس 28ویں پارے میں آپ دیکھیں گے خوبی ہے وہ یہ ہے کہ اس 28ویں پارے میں جتنی صورتیں ہیں پوری مدنی ہیں، ایک بھی اس میں مکی صورت نہیں ہے۔ یہ 28واں پارہ شروع ہوتا ہے سورہ مجادلہ سے اور ختم ہوتا ہے سورہ تحریم پہ۔ مجادلہ کا مطلب ہوتا ہے بحث کرنا۔ ایک صحابی تھی جن کا نام ہے حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہ۔ یہ ذرا واقعہ غور سے سنیں تو اس صورت کے مضامین کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ خولہ بنت ثعلبہ وہ صحابیہ کا نام ہے۔ ان کے شوہر کا نام تھا اوس بن صامت رضی اللہ عنہ، جو عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے لگتا بھائی تھے۔ کیا کرے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے بعد اوس رضی اللہ عنہ یہ اپنی بیوی سے مذاق کرتے کرتے ایسا بولے، انتی علیہ کا ظہر امی، بولے کہ تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، بیوی کو بولے ایسا مگر ماں کا مذاق ہوا اس میں۔ اب جاہلیت میں کیا ہوتا تھا، اگر کوئی شوہر بیوی کا بولتا ہے کہ تو میرے ماں کے پیٹھ کی طرح ہے تو طلاق واقع ہو جاتی تھی، اور یہ دونوں بوڑھے قسم کے تھے۔ تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ دوڑتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ، میرے شوہر نے مجھے یہ کہا ہے کہ تم میرے ماں کی پیٹھ کی طرح ہو، تو کیا ہوگا؟ اگر طلاق ہو جائے گا تو یہ بوڑھے پن میں ہمارے لیے بہت مشکل ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک پہلا واقعہ تھا یہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خولہ سے کہا تھوڑا انتظار کرو۔ اس کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ایسے ہی وہ اللہ کے نبی نے خولہ کو خاموش بٹھایا تو وہی آئی، یہ آیتیں لے کر آئی، قد سمع اللہ تعالیٰ نے سن لیا ہے اس عورت کی آواز کو جس نے آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث کر رہی تھی۔ عائشہ بولتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون کی باتیں کرے سکا تھا وہ، مگر وہی تھی اصل میں وہ۔ جب وہی اتری تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خولہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور بتایا، اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو یہ کہے کہ تم میرے ماں کے پیٹھ کی طرح ہے تو اسے زہار کہتے ہیں، اسے یہ کفارہ دینا چاہیے۔ کیا کفارہ؟ کہا اپنی بیوی کے پاس جانے سے پہلے یہ غلام آزاد کرنا چاہیے۔ بیوی کے پاس نہیں جانا، اس لیے کہ مذاق اڑا ہے نا ماں کا، بیوی کی طرف بولا نا تو نہیں جانا، بیوی سے جمع تعلق بھی نہیں کرنا، بولے یہ جو ہے غلام آزاد کرو۔ اور کہا اس کے بعد فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، اور کہا اپنی بیوی کے پاس جانے سے پہلے 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھو۔ اچھا اتنا بھی نہیں کر سکتے، تیسری بات یہ ہے کہ تمہیں کیا کرنا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جہاں تذکرہ کرتا ہے تو وہی فرماتا ہے، دیکھو وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، کہا اگر کوئی جو ہے شوہر اپنی بیوی سے یہ کہتا ہے کہ تم میرے ماں کی پیٹھ کی طرح ہے تو یہ غلط ہے۔ یہ کیا ہوا، ماں کا مذاق ہوا اس میں، لہٰذا ایسی بات نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ تبارک نے بات کہی تو لہٰذا اس سے کیا معلوم ہوتا، آدمی جب اپنی بیوی سے گفتگو کرتا ہے تو اسے پورے ہوش و حواس میں رہنا چاہیے، ایسے ویسے الٹے سیدھے مذاق اس سے نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات یہ کہی کہ دنیا میں اللہ کا علم ہر جگہ ہے، اللہ ہر جگہ نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر صالح فوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے وہ کافر ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ عرش پہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم ہر جگہ ہے۔ ایک ہو اللہ وہاں دوسرا ہے، 2 ہوں اللہ کا علم تیسرا ہے، 3 ہوں اللہ کا علم چوتھا، ایسا اللہ تعالیٰ بتاتا ہے۔
اب ہمارے معاشرے میں حنفی طبقہ بھی ہے، ان لوگوں کا عقیدہ کیا ہے نہیں معلوم، ان لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، بلکہ ہمارے معاشرے میں یہ عبارت بھی آپ سنے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر سمجھ کر میں یہ بات کہتا ہوں، غلط ہے یہ، حاضر بولنا غلط ہے، کہاں ہے اللہ تعالیٰ حاضر؟ اگر اللہ تعالیٰ حاضر ہے بولے تو نعوذ باللہ ہمارے ساتھ بیت الخلاء میں بھی آنا، اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے بولے تو شوہر بیوی سے ضرورت پوری کرتا نا وہاں بھی آ جانا، نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم ہر جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں 7 جگہ یہ بتایا استوا علی العرش، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہر جگہ ہے، مگر بعض علماء کو اس بارے میں بھی عقیدے کی غلطیاں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ میں نام لینا نہیں چاہتا وہ عالم کا بھی وہ جگہ کا بھی، مگر ایسے ہوا ایک جگہ ہم نکاح کی محفل میں گئے تھے تو ایک عالم صاحب تقریر کرتے کرتے کیا بول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے CCTV کیمرے، نہیں بولنا ابھی ہم یہاں بھی لگے ہیں ہر طرف دیکھ رہے ہیں، اللہ کا علم تو ہر جگہ ہے نا، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ تعالیٰ تو علم ہر جگہ ہے، مگر CCTV کیمرے جو لگا ہوئے وہاں تک کہ جو دروازے بند کر ڈلے باہر کا تو نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے علم کو CCTV کیمرے تجویز دینا غلط ہے یہ، لہذا ہم جو بات بھی بولتے ہیں وہ بات صحیح انداز سے لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ اللہ نے ایک بات یہ کہی، سرگوشی نہیں کرنا، سرگوشی کا مطلب اب مثال کے طور پر 3 آدمی بیٹھے ہیں، 2 آدمی کان میں بات کرتے ہیں، آپ نے منع فرمایا اگر تم دونوں ہو تو دونوں آپس میں کان میں نہیں بات کرنا، اس لیے کہ کیا ہوتا ہے وہ دونوں کے بات کرنے سے نعوذ باللہ تیسرے آدمی کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، انہوں میرے بارے میں کیا کی بات کر رہے ہیں۔ اگر انہوں دونوں راضی ہیں تو بات کر لے سکتے، مثال کے طور پر امام سے آہستہ آہستہ بات کر رہے ہیں، ایسا کوئی حرج نہیں ہے، مگر جہاں 3 ہو مجلس کا ادب یہ ہے کہ جو ہے اس انداز سے جو ہے سرگوشی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے جب 3 لوگ ہوں تو 2 لوگ سرگوشی کرتے نا، یہ اصل میں شیطان کی طرف سے ہے، شیطان کہ کیا کرتا ہے وہ تیسرے آدمی کو ان دونوں کے بارے میں غلط فہمی میں ڈال دیتا ہے، لہٰذا مجلس کے جو آداب ہوتے ہیں اس کا بھی لحاظ کرنا چاہیے۔ اللہ نے ایک بات یہ بھی کہی کہ جب تم مجلس میں بیٹھتے ذرا کشادہ ہو کر بیٹھو، اب ہمارے پاس ہوتا ہے کیا لوگ جگہ پکڑنا بولے تو ادب کو ذرا چوڑے چوڑے کر لیے بیٹھتے، تاخراتوں میں نظر آتی چیز ہے، ذرا چوڑا کر بیٹھتے، کیا بولے تو میرا بھائی آتا میری بہن آتی ہے، ویسا نہیں کرنا، اور باہر سے جو لوگ آتے ہیں نا ان گشادہ کر کے دینا چاہیے۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل پوری بھر گئی تھی، ایک صحابی آئے کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے موقع پر انہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا کہ پوری محفل بھری ہوئی ہے، صحابہ کیا کرنا تھا، جگہ دینا تھا، ذرا ایڈجسٹ کرنا، آگے آنا، جگہ تنگ ہے، ایسے وقت میں لوگ زیادہ ہیں تو قریب قریب ہو کے بیٹھ جانا تاکہ آنے والوں کو جگہ ملے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، وہ صحابی کھڑے ہو گئے تھے نا، آپ نے اپنا رومال پھینکا، کہا اگر تم کو وہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے تو کیا کرو، ماشاءاللہ وہیں جو ہے وہ رومال ڈال کے بیٹھ جاؤ۔ دیکھو اللہ کی نبی کے مجلس میں ماشاءاللہ کیسے آنے والوں کا خیال ہوتا تھا، لہذا جو مجلس ہوتی ہے جگہ تنگ ہے تو کشادہ ہو کے بیٹھنا چاہیے۔ اور اللہ نے یہ بات یہ بھی کہی، اللہ تعالیٰ مومنوں کو اور علماء کو اٹھاتا ہے، کیسا ایمان والوں کو اٹھاتا ہے، آپ دیکھتے دنیا میں کافر ہے دوسرے لوگ ہیں ان کی دنیا میں ترقی نہیں ہوتی، جو آدمی مومن ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اونچا اٹھاتا ہے۔ اب دیکھو دنیا میں مومن کی لمبی تاریخ ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبی تک جتنے انبیاء ہیں ان پر ایمان لانے والے سب آئے، ان کا بھی تذکرہ آج بھی ہم کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ یہ بھی فرماتا ہے کہ علماء کا درجہ بھی بڑا ہے۔ علماء کون ہوتے ہیں؟ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، ان کا احترام کرنا، ان کی قدر کرنا، ان کا نام لیتے وقت بھی اچھے سے نام لینا چاہیے، اور جب ان سے بات کرتے تو بے احترام سے بات کرنا چاہیے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ درجہ بہت ہے۔ علماء کے بعد کے لیے ایک بات یہ ہے، عالم کا درجہ اس وقت بڑھتا ہے وہ صرف عالم نہیں ہوتا بلکہ باعمل عالم ہونا۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ وہاں وہ بات بتاتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں کئی باتیں کہیں، اور اللہ تعالیٰ سورہ مجادلہ کے آخری میں ایک بات بتاتا ہے، ایک جماعت شیطان کی ہے، ایک جماعت اللہ کی ہے۔ وہ شیطان کی جماعت کون سی؟ شیطان کی جماعت وہ جماعت ہے جس میں لوگ نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ شیطان کی جماعت وہ ہوتی ہے جس میں لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ کا ذکر نہیں کرتے۔ اچھا اللہ کی جماعت کون سی ہے؟ اللہ کی جماعت بولے تو وہ صحابہ اکرام کی جماعت، انبیاء کی جماعت۔ اس وقت دیکھتے ہیں لبنان میں جماعت حزب اللہ کے نام سے شیعہ کی ہے، وہ بعد میں یہ تفسیر پڑھے تو سمجھ جائیں گے، بعد میں وہ شیعہ کی جماعت کا ذکر قرآن میں ہے بلکہ غلط ہے وہ۔
حزب اللہ ہے نا یہ شیعہ ہیں پکے ہیں، حماس کے ساتھ ان کا نعوذ باللہ تعلق ہے، لہٰذا حزب اللہ کا مطلب اللہ کی جماعت ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے جو صحابہ کرام کی جماعت تھی دنیا کی سب سے بہترین جماعت تھی۔ اور ایک بات اللہ نے ایک بات یہ بتائی، صحابہ کرام ایسے تھے جب وہ ایمان لا لیتے، ایمانی رشتہ ہوتا تو ایمان کے مقابلے میں کسی رشتے کو جو ہے وہ قدر نہیں کرتے۔ مثال طور پر کیسا ایمان لا لیے، دیکھتے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں لڑ رہے ہیں، دیکھتے ہیں سامنے باپ آ گیا ہے۔ ابو عبیدہ نے پوچھا یا رسول اللہ سامنے باپ آ گیا ہے، مارنا کیا؟ مارنا کیوں مارنا؟ اس لیے کہ اگر وہ جنگ میں نہ آتا تو نہیں مارتے، مگر چونکہ کفر پہ تھا، لڑتے ہوا، اسی لیے مارا گیا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کی تعریف کرتا ہے، ایمان لانے کے بعد صحابہ کرام رشتے ناتے دنیاوی اعتبار سے ماشاءاللہ نبھاتے، مگر دینی اعتبار سے اسے کیئر نہیں کرتے۔ اس کے بعد دوسری صورت ہے سورۃ الحشر۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو دیکھے یہودیوں کے 3 قبیلے مدینہ میں رہتے تھے، ایک کا نام تھا بنو قینقاع، ایک کا نام تھا بنو قریظہ، ایک کا نام تھا بنو نذیر۔ یہ تینوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ ناک میں دم کرتے تھے۔ کبھی آ کر کیا کرتے، دیکھو تینوں قبیلے کی تکلیف کیسا دیے۔ ایک مرتبہ ایک عورت دودھ بیچنے کے لیے گئی، اللہ اکبر، کپڑے پکڑ کو ننگا کر ڈالے اسے۔ اللہ کے نبی نے کہا ایک مسلمان عورت کی عزت سے کھیلتے، آپ نے جو ہے لشکر دے کر جو ہے ان سے لڑنے کی تیاری فرمائی۔ ایک مرتبہ بنو قریظہ کے لوگ آئے، کیا کرے، اللہ کے نبی کو بلا لے گئے، بلا لے جا کر نیچے بٹھا کر چکی جو ہوتی نا پھرانے کی، اوپر سے گرا کے مارنے کے جو ہے نعوذ باللہ جو ہے سازش کرے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو بتایا، اللہ رسول اللہ کے نبی یہ آپ کو مارنے کے چال چل رہے ہیں، جبرائیل نے آ کر بتایا یہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ۔ اللہ اکبر، ایسا ہی نہیں کیا، بلکہ خیبر جگہ تھی تقریباً مدینے سے 150 کلومیٹر دوری پر واقع۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 ہجری میں جب جنگ لڑنے گئے تو اس میں دیکھا زینب نامی ایک عورت، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہمان بن کے گھر میں جاتے ہیں، وہ آ کر پوچھتی ہے تم نہ کون سی چیز زیادہ پسند بکری میں؟ تو بولتے ران۔ کیا کری؟ بکری کی ران میں زہر ملا کر لا کر نعوذ باللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پہ رکھ دیا۔ آپ نے شاید اس کو کھایا چکا نہیں معلوم، بعض روایتیں ایسے آتی ہیں وہ ہڈی بات کرنے لگے میرے اندر زہر ہے مت کھاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، مدینے میں رہنے والے یہودی قبیلوں کو مدینے سے بھگایا۔ مدینے سے بھگائے، کہاں بھگائے؟ مدینے سے بھگائے۔ تو یہ جا کر خیبر میں تھے، خیبر میں جا کر وہاں بھی شرارت کرنے لگے۔ اللہ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خیبر سے بھی بھگا کر مکمل طور پر ملک شام بھیج دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی نے انتقال سے کئی دن پہلے کہا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہود و نصارہ کو عرب سے نکالو۔ اب جو لوگ سعودی میں کام کرتے ہیں ان کے پاس سعودی نیشنلٹی نہیں ہے، وہ لوگ باہر کے ہیں، لہٰذا کوئی یہودی نصرانی ایسا نہیں ہے جس کے پاس جو ہے وہ نیشنلٹی ہو۔ جتنے سعودی نیشنلٹی ہے پورے الحمدللہ مسلمان ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ان کو نکالنے کی بات کی۔ اللہ تعالیٰ ایک بات یہ بتاتا ہے اس میں، مال غنیمت ایک ہوتا ہے، مال فی ایک ہوتا ہے۔ مال فی کسے بولتے؟ مال فی بولے تو دشمن کا مال لڑے بغیر آ جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتا ہے دیکھو اس اتنا 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 دینا، فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو دے دے وہ لے لو، رسول جس سے رک جائے اس سے رک جانا چاہیے۔ مال غنیمت کسے بولتے ہیں؟ لڑنے کے بعد جو مال آتا ہے اسے کہا جاتا ہے مال غنیمت۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ حشر میں ایک بات یہ بتاتا یہودی اور منافقین مل مل کر ہیں۔ اگر موجودہ وقت میں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں یہ یہودی بھی اور دیکھتے ہیں شیعہ ایک ہی دوسرے کے چاہیے، اور تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو ایسے کہا جا سکتا ہے یہودیوں نے ہی شیعہ اور رافضیوں کو وجود بخشا ہے۔ میں چاہے تو اس کے اوپر الحمدللہ 1 گھنٹہ بیان کر سکتا ہوں، مگر میرے پاس چونکہ وقت نہیں ہے۔ یہودیوں کے اندر جو عادتیں ہیں وہ عادتیں شیعہ کے اندر بھی ہیں۔ اگر دیکھنا چاہے تو مختصر کیسا یہودی غلو کرتے، عزیر کو اللہ کا بیٹا بنائے۔ حضرت شیعہ نے کیا کیا؟ علی کی شان میں غلو کیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے یہ شیعہ جو پگڑی باندھتے ہیں نا اس میں جو ہے سر کا بیچ میں حصہ کھلا رہتا ہے۔ شیعہ کو بھی دیکھیں گے وہ جو پگڑی باندھتا ہے وہ بھی جو ہے درمیانے کھلا رہتا ہے۔
اور اسی طریقے سے دیکھتے ہیں یہودی جیسے دشمن ہیں مسلمانوں کے، یہ شیعہ اور رافضی بھی کیا کرتے ہیں، ظاہری طور پر منافقین کی طرح اسلام کا اظہار کرتے ہیں، مگر اپنے دل میں نعوذ باللہ کفر چھپائے ہوئے ہیں۔ اگر اس بارے میں زیادہ جاننا چاہتے ہیں تو ایک مدینہ کے عالم دین ہیں ابراہیم بن عامر رحیلی حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے یہودیوں میں اور شیعہ اور رافضیوں میں جو مشترکہ امور ہے اس پر الحمدللہ بحث کی ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اس کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے اس یہودیوں کا ساتھ دینے والے پورے جو ہے یہی منافقین تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے۔ اللہ تعالیٰ آخرت کا تذکرہ فرماتا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، کل کے لیے تیاری کرو۔ کل مطلب کل آنے والا، یعنی ایسا مطلب یہ ہے انسان کو ہمیشہ آخرت کے بارے میں یہ سوچنا چاہیے کہ کل قیامت ہے۔ مالک ابن دینار رحمہ اللہ بہت بڑے عالم دین ہیں، وہ بولتے اگر کل بھی اللہ تعالیٰ میرے سے حساب لے میں تیار ہوں۔ ایسا ہمیشہ ہمیں آخرت کے لیے تیار رہنا چاہیے، اسی لیے کہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور اللہ نے قرآن کی عظمت بتایا، قرآن اگر پہاڑ پر اترتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، مگر آپ دیکھو قرآن کی عظمت کیسی ہے، وہ دل جس کو 2 مرتبہ سونے کے تش میں رکھ کر زمزم سے دھویا گیا اور وہ قرآن 23 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حشر کے آخر میں اللہ تعالیٰ کے کچھ نام ذکر کیے۔ یہ بات یاد رکھیں آپ، انڈیا میں جو قرآن چھپتا ہے نا اس میں شروع میں اللہ کے نام دیے گئے ہیں اور آخر میں لوگ کیا کرتے ہیں، نبی کے بھی 99 نام بنا لیے ہیں۔ نبی کے 99 نام جو بنا اس کی دلیل ہی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے نا قرآن کے شروع میں ہے نا، اس میں صحیح بھی ہے ضعیف بھی ہے۔ اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام کتنے ہیں یہ جاننا چاہتے ہیں تو ماشاءاللہ علماء کی کتابوں کو پڑھو۔ اب اس میں کیا ہے، مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں ایسا ہے المعطی، المانع، الرشید، یہ سب اللہ کے ناموں میں نہیں ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نام ہوتا ہے وہ صحیح روایت سے ثابت ہونا، ہمیں جو آتا وہ نہیں رکھ سکتے۔ مثال کے طور پر لوگ نام رکھتے ہیں عبدالسبحان، وہ بھی اللہ کا نام نہیں، سبحان اللہ کا نام نہیں ہے۔ اللہ کے نام میں سبوح آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نام میں ایسا ستار نہیں ہے، اللہ کے نام میں ستیر ہے۔ تو اس طریقے سے مولانا علامہ البانی رحمہ اللہ ایک مرتبہ وہ شاید مکے سے جدہ جا رہے تھے، کار الٹ گئی، کار الٹی تو لوگ بولے یا ستار یا ستار۔ یہ عالم کو دیکھو کیسے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کا غلط نام پکارے تو لوگوں کو بولے لوگو اس حالت میں بھی ستار مت پکارو، ستیر پکارو۔ جب مدینہ میں ہم پڑھتے تھے، افغانستان میں تعلیم پڑھتے، اس کا نام عبدالستیر تھا، تو نام ستیر رکھنا، ستار نہیں رکھنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کے 99 نام نہیں ہیں، اس سے بڑھ کر بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کچھ نام کیا کرے قرآن میں اتارا، کچھ نام نبی نے بتائے، کچھ نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس رکھ لے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی دعا کرتے اللہم انی اسألک بکل اسم ولک سمیت بہ نفسک او نزلت بک۔ اور 99 ناموں کی جو فضیلت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، کہا ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ترجمہ ایسا نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہی ہے نہیں کرنا، کیا کرنا، کہا اللہ کے 99 نام ہیں جو آدمی ان کو یاد کرے گا، بچوں کو یاد کرانا، نام ہو یاد کرنا اور اس کے ذریعے دعا بھی کرنا۔ اب جیسے لوگ آ کے سوال پوچھتے نبی کا وسیلہ لے سکتے کیا؟ نہیں لے سکتے۔ اللہ تعالیٰ جو وسیلہ لے بولا وہ چھوڑ دل کو لوگ غلط وسیلے میں جاتے ہیں۔ کیسے کرنا؟ خصوصاً اللہ کے ناموں میں یا حیو یا قیوم، یہ بولتے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، بندہ جب یہ دونوں نام کے ذریعے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ تو میں جتنے لوگ یہاں ہیں ان تمام سے گزارش کروں گا کہ اللہ کے ناموں کو یاد کرو۔ آپ لوگ صحیح نام چاہتے ہیں تو انشاءاللہ، شاید یہاں لوگوں کو معلوم ہے نہیں معلوم ہے، اگر چاہے تو میرے پاس PDF بھی ہے، وہ دے سکتا ہوں۔ یہاں بھی چند دن پہلے ایک کتاب دیکھے تھے ارشد بشیر مدنی حفظہ اللہ کے، اس میں 100 نام ہیں، اور ماؤں سے عورتوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں کو نام سکھائیں، اللہ کے نام یاد کرائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندہ جب اللہ کے ناموں کو یاد کرتا ہے بندے کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور جب بندے کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے ماشاءاللہ کیا ہوتا ہے، غلط قسم کی محبتیں دلوں سے نکل جاتی ہیں۔ لہٰذا اس چیز کو ہمیں لائٹ نہیں لینا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری سورۃ الممتحنہ، یاد رکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے 4 دشمنوں کا تذکرہ کیا۔ کون کون؟ یہود، نصارہ، کفار و مشرکین اور منافقین۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے مومنو
تم جو ہے کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اصل میں اس واقعے کے پیچھے ایک واقعہ ہے۔ مدینہ میں ایک صحابی رہتا جن کا نام تھا حاطب رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ جا رہے تھے تو حاطب نے کیا کیا، ان کے بیوی بچے وہاں تھے مکے میں، انہوں نے خط لکھا، دیکھو اللہ کے نبی آ رہے ہیں، ان کو اپنے بیوی بچوں کی فکر ہو گئی۔ آنے سے پہلے کیا کیا، مکے والوں میں سے اپنے گھر والوں کو خبر دیا کہ نبی آ رہے ہیں۔ نبی کو معلوم ہو گیا، وہ خط کیا کیا، حاطب نے ایک عورت کے حوالے کیا، انہیں چوٹی میں پتہ نہیں کہاں رکھی تھی، وہ جب چیٹی لے کے نکل گئی، اللہ کے نبی کو معلوم ہو گیا کہ یہ ایک عورت جو ہے وہ خط لے کر مکہ جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر کہا، کئی صحابہ کو، دیکھو ایک عورت چیٹی لے کر جا رہی ہے حاطب رضی اللہ عنہ کی، اگر وہ جاتے ہیں تو پکڑ لو اسے۔ گئے، پیچھے گئے، بھاگ کر گئے، جب گئے تو وہ عورت بولی میرے پاس چیٹی نہیں ہے، خط نہیں ہے۔ علی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے جو ہے داماد نا، وہ صحابی بھی چوتھے خلیفہ ہیں، بڑے ہمت والے، ایسے ہمت والے ماشاءاللہ، خیبر کا دروازہ انہوں نے اکھیڑا تھا اکیلے سے، جا کے بولے تمہارے پاس خط ہے کیا؟ انہوں بولے میرے پاس خط نہیں ہے۔ علی رضی اللہ عنہ نے ذرہ دھمکاتے ہوئے ڈرایا، کہا اگر تمہیں وہ خط نہیں دیے تو میں تمہارے کپڑے کو اتار ننگا کر دیتا، تم نہ ڈر کو نکال ڈالے۔ اور اس کے بعد وہ جو ہے واقعہ پیش آیا، حاطب رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے بلا کر پوچھا، حاطب یہ کیوں کیا تم نے واقعہ، یہ تم نے کیوں خط لکھا، میرے آ جانے سے پہلے تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ بولے یا رسول اللہ، اصل میں میرے بیوی بچے وہاں تھے، ان کی حفاظت میں آ کر میں نے لکھ دیا۔ حضرت عمر وہاں موجود تھے، بولے یا رسول اللہ ذرا بولے تو گردن اڑال تمہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، جذبات میں نہیں آتے۔ دیکھو جذبات میں جو انسان رہتا نا ہمیشہ نقصان میں رہتا ہے، اسی لیے کبھی بھی اپنے نفس پر کنٹرول رکھو۔ اللہ کے نبی نے حضرت عمر سے کہا، عمر یاد رکھو یہ بدری صحابی ہیں، اور بدر میں جتنے صحابہ شریک ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے۔ لہٰذا اس واقعے کو بتا کر کے اللہ تعالیٰ ابراہیم کا تذکرہ فرماتا ہے نیچے۔ کیا مطلب؟ ابراہیم علیہ السلام جب تھے الحمدللہ توحید پر باقی رہے، صحابہ بھی توحید پر الحمدللہ باقی رہے۔ اللہ تعالیٰ ابراہیم کا تذکرہ کر کے ایک بات بتاتا ہے، ابراہیم کی پوری زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، سوائے ایک بات کے، وہ بات یہ تھی انہوں نے اپنے کافر باپ کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی، وہ نہیں کرنا تھا۔ اور ایک بات بھی ہے، ہندوستانی ماحول میں آپ دیکھیں غیر مسلموں کے ساتھ ہمارا تعلق کیسے ہونا چاہیے۔ الحمدللہ تجارتی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، انسانی اعتبار سے ہمارے تعلقات اچھے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ یہی بتاتا ہے، دیکھو تجارتی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، انسان ہونے کے اعتبار سے ان سے حسن سلوک کر سکتے، اور جو تم نہ نہیں مارتے، تم نہ گھروں سے نہیں نکالتے، تم نہ تکلیف نہیں دیتے، ان سے اچھے سے رہو۔ مگر وہ جو تم کو تکلیف دیتے، گھر سے نکالتے، اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ تمہارا دشمن ہے۔ اب مثال کے طور پر ہندوستانی ماحول میں غیر مسلموں سے تعلقات کا مطلب کیا ہوا؟ اگر وہ میڈیکل کیمپ چلاتا ہے تو اس میں ساتھ دینا، اگر وہ بیمار ہے اس کی عیادت کرنا، اگر وہ جو ہے جھاڑ پھونک کرنے کے لیے بلاتا ہے، جھاڑ پھونک بھی کر سکتے کفار پہ، اتنا بھی جو ہے شریعت دیتی ہے۔ مگر مسئلہ آتا ہے اسلام اور ایمان و عقیدے کا، کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر کوئی غیر مسلم جو ہے کیا کرتا ہے، اپنے تہوار میں ہمیں کچھ لا کے دیتا ہے، یا ہمیں جو ہے مطلب کیا کرتے ہیں اس کو جا کے ہیپی کرسمس، ہیپی گنیش، ہیپی دیوالی، یہ سب بولنا بالکل غلط ہے، بلکہ ایسا بولنا زنا سے بڑا گناہ ہے، جیسا علامہ القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ تو عقیدے کے اعتبار سے کوئی کمپرومائز نہیں، اور تہواروں کے موقع پر وہ جو کچھ مٹھائی وغیرہ لا کر دیتے ہیں وہ کھانا بھی نہیں چاہیے۔ ہم آپ لوگ دیکھتے ہیں جو بھی لا کے تو نعوذ باللہ کھا لیتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ ایسی باتیں نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت کرنے کے لیے عورتیں آتیں۔ اب کل دیکھتے ہیں اب یہ صوفیوں میں، قادیانیوں میں، عاملہ کاملہ میں اب ایسی فوٹو آتی رہتی ہیں، پیر بیٹھا ہے اس کے سامنے جا کر سجدہ کرتے ہیں، پیر بیٹھا ہے اس کے اوپر پیسوں کی بارش ہو رہی ہے، انہیں ایسا تھوکتا ہے وہ لے کے کھا جا رہے ہیں، ایسا ہو رہا ہے، سب ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں۔ اور میں کیا بولوں، یہاں محراب میں بیٹھ کر ننگا پیر بھی ہے، جنگلی پیر بھی ہے، سب کچھ ہے، اور وہ سال بھر نہیں نہاتا نا، اس کا میل لے کے کھا جاتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں، مطلب انگوٹھیاں ڈال لیتے ہر ایک میں، لمبے بال، گانجا مارتا، اور کیا ہے مطلب تیل بھی پیتا، اور ساتھ میں عطر بھی پیتا، دل کی نماز پڑھتا۔ ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں بہت ہیں۔ اور کیا کرا، بیعت کرنا ہو ہاتھ سے بیعت کرتے ہیں۔ قادیانیوں کو میں نے دیکھا، ان کا جو امیر المومنین ہوتا ہے عورتوں کو ہاتھ لگا کے بیعت کراتا ہے،
ہماری خواتین بھی کبھی علاج کے لیے جاتی ہیں، بلاتا، پیٹ میں مارتا، بٹھاتا، کیا کرتا ہو، لہٰذا نبی کو دیکھو بیعت کرنے جا رہے ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا نبی جب بیعت کرتے تھے آپ نے اتنی پاکیزہ زندگی گزاری، پوری زندگی میں نبی کا ہاتھ کسی اجنبی عورت سے نہیں لگا۔ یہ بہت اہم ہے۔ یہ آپ کو ہی بولتا ہوں، اجنبی عورت مثال کے طور پر گھر میں بھابھی ہے، دیکھتے ہیں کتبی لگ دیتے ہاتھ ٹکرا جاتا۔ مثال کے طور پر کیا ہوتا ہے، کیسا بولوں آپ، ٹکٹ لینے گئے ریلوے اسٹیشن میں، انہیں چلر دیتی ہے، وہ پیسے دے تو ہاتھ لگ جاتا۔ جہاں تک ہو سکے ہاتھ ٹکرانے سے ہمیں بچ کر رہے تو اچھا ہے، اس لیے کہ غیر اجنبی عورت کا ہاتھ لگنا اس طریقے سے یہ بات غلط ہے۔ تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے، مردوں کو ہاتھ سے ہاتھ لگاتے، مگر عورتوں سے بیعت لینے کا مسئلہ آتا زبانی لیتے۔ کیا بیعت لیتے؟ فرمایا دیکھو سب سے پہلے شرک نہیں کرنا، چوری نہیں کرنا، زنا نہیں کرنا، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا۔ جب یہ بات آئی تو اللہ کے نبی نے جو ہے زبانی بیعت لی، ہاتھ نہیں لگایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اجنبی عورت کا جو ہاتھ ہے وہ ہمارے لیے اجنبی ہے، جو ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ اب عید کا موقع بھی آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں گھروں میں بھابھی سے، ان سے اللہ ملاقات کر لیتے ہیں، سالی سے مرد نہیں ملنا چاہیے، بالکل غلط بات ہے یہ۔ لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے جو آداب بتائے اس میں ایک بات یہ ہے کہ ہم جو ہے اجنبی عورتوں سے مصافحہ کرنے سے دور رہیں۔ اسی طرح سالیوں کو بھی چاہیے کہ وہ جی جو بولتے ہیں نا، بھونی ہوتا ہے، اس سے بھی جو ہے مطلب ملاقات نہیں کرنا۔ کس سے ملاقات کر سکتے؟ جن سے آپ کی شادی نہیں ہوتی ان سے کر سکتے، مثال کے طور پر ماں ہے، خالہ ہے، اسی طریقے سے کیا ہے، نانی ہے، دادی ہے، ساس ہے، رضائی بہن ہے، اور بھانجی ہے، خالہ ہے، اور کیا ہے، اس طریقے سے پھوپھی ہے۔ کیا ہو سکتا ہے، ایک جو بھتیجا ہوتا ہے وہ جا کے پھوپھو سے ملاقات کر لے، اس کے علاوہ کسی اور سے اجازت نہیں ہے۔ لہٰذا اگر ہمارے گھروں میں اس ایسا ماحول ہے، اس ماحول کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ سورہ صف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایسا عمل بتائیے جو اللہ کو پسند ہو، تو اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتاری، کہا اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ اور ایک بات بھی ہے، انسان جو بولتا اس پہ عمل کرنا، اور ہم جو بولتے اس پہ اگر عمل نہیں کیے تو ہمارے لیے بہت خطرناک ہے وہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ عیسیٰ کا تذکرہ فرمایا۔ اور ایک بات دیکھیں آپ، پورے قرآن میں نبی کے دو نام ہیں، ایک محمد، دوسرا احمد۔ محمد 4 جگہ آیا، احمد 1 جگہ آیا۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمِهِ احمد۔ یہاں مرزا غلام محمد قادیانی جانتے نا، جو نبوت کا دعویٰ کریا، اس کا نام بھی ہے غلام محمد۔ وہ نہیں بولتا یہ احمد میں ہوں بولتا، حالانکہ یہ احمد وہ نہیں، احمد وہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور محمد میں احمد میں کون سا نام افضل ہے؟ ماشاءاللہ علماء اس کے بارے میں بحث کرتے تو 1 گھنٹہ ماشاءاللہ بولے ہیں۔ محمد یہ نام زیادہ صحیح ہے، احمد کا جو درجہ ہوتا ہے وہ بعد میں آتا ہے۔ نبی کے نام کتنے یہ بھی سن لیجئے، واصلہ حضرت روایت آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 نام مسلم میں، محمد، احمد، حاشر، ماحی، عاقب۔ محمد کا معنی تعریف کیا ہوا، احمد کا معنی زیادہ تعریف کیا ہوا، اس کے بعد بولے ماحی، ماحی کا معنی مٹانے والا ہے، اللہ کے نبی کفر کو مٹانے کے لیے آئے۔ عاقب کا مطلب آخری، آخری کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ حاشر کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے ہم سب قیامت کے دن جمع کیے جائیں گے۔ تو جیسے بتایا میں، نبی کے 99 نام کی کوئی دلیل نہیں ہے، لہذا جو قرآن کے آخر میں 99 نام ہوتا ہے نا، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ اس میں کیا کیا ذکر کر رہے ہیں، محلل بھی، محرم میں، پتہ نہیں کیا کیا نام ہے۔ اس کے بعد سورہ صف میں آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات بتاتا ہے، تجارت 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے دنیاوی تجارت جس میں انسان کو نفع و نقصان دونوں ہوتا ہے، مگر آج ایسی تجارت کوسی وہ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، نماز پڑھنا، صدقہ و خیرات کرنا۔ یہ رمضان کا جو پورا موقع ہے نا، یہ پورا رمضان ہم اللہ کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں، اور یہ تجارت ایسی ہے جس میں ذرہ برابر نقصان نہیں ہے، نفع ہی نفع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ فاطر میں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کا جو مطالعہ کرتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، یہ تجارت ایسی ہے، تجارت میں کوئی جو ہے نقصان نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ کے حواریوں کا تذکرہ فرماتا ہے۔ عیسیٰ کے حواری کون؟ ان پر ایمان لانے والے تھے۔ اللہ یہ ذکر کر کے بتاتا، یاد رکھو، عیسیٰ پر ایمان لانے والے حواری افضل تھے یا نبی کے صحابہ؟ ایک سوال آتا ہے، اس کا جواب دیا علماء نے، کہا نبی پر ایمان لانے والے صحابہ اس سے افضل ہیں۔ یہ بات کہاں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ جو ہے مائدہ میں ذکر کیا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، صحابہ کی شکل میں جو جماعت اللہ کے نبی کو ملی،
ایسی افضل جماعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے کسی نبی کو دی بھی نہیں، اور صحابہ جیسی مبارک جماعت قیامت تک بھی پیدا ہو نہیں سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد جمعہ میں دنیا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد، بھیجنے کے مقصد بیان کیا۔ کیوں بھیجا؟ کہا بھیجنے کا مقصد یہ ہے، کیا ہے؟ لوگوں کو آیتیں پڑھ کر سنانا، لوگوں کا تزکیہ کرنا، کتاب و حکمت کی تعلیم دینا۔ اور اس کے بعد سورہ جمعہ میں ایک بات یہ بھی آئی، جو لوگ عمل نہیں کرتے نا ان کی مثال گدھے کی طرح ہے۔ گدھا ہے، گدھے کے اوپر جا کے کتاب رکھ کو فائدہ ہوتا نہیں ہوتا۔ جیسے ہمارے معاشرے میں بولتے ہیں، اگر کوئی چیز بولے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے تو ایسا بولتے بیل کے سامنے خطبہ پڑھے سکا ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ فرماتا ہے یہودیوں کے اندر علم تھا، عمل نہیں تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے اندر ایسی بات نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد دیکھیں آپ سورہ جمعہ اور منافقون، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن جو ہے نمازوں میں پڑھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ سورہ جمعہ میں یہودیوں کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہودیوں کو موت سے بہت ڈر ہے، لیکن مومن کبھی موت سے نہیں ڈرتا، بلکہ صحابہ اکرام بولتے تھے تو موت ہمارے پاس یہ شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ میدان جنگ میں جاتے، اگر شہادت کا موقع نصیب نہ ہو تو نبی کے پاس جا کر بولتے یا رسول اللہ بدر میں شریک نہیں ہوئے، دوبارہ موقع کب ملے گا اللہ کے راستے میں شہید ہونے کا؟ وہ انس بن نضر رضی اللہ عنہ تھے، شاید وہ بدر میں شہید نہیں ہوئے، احد میں شہید ہوئے۔ اللہ اکبر! پورے جسم پر 90 سے زیادہ زخم تھے، پہچاننے سے نہیں ہوا۔ کبھی کبھی ایکسیڈنٹ ہو تو مر جاتے نا لوگ، پہچانا نہیں ہوتا، ہسپتال میں جا کے ڈالتے تھے، بولتے کہاں ہیں بول کے۔ اس موقع پر جو ہے بلایا گیا ان کی بہن کو، جب ان کی بہن کو بلایا گیا، اوپر جو ہے نا انگلیوں کے نشانات، اسے بولتے انگلی کے پور، وہ دیکھ کر انہوں نے پہچانا۔ جمعہ ہفتے میں ایک مرتبہ ہماری روحانی تربیت کے لیے آتا ہے، تو جمعہ ویسے گزارو جیسے اللہ نے حکم دیا، جمعہ ویسے گزارو جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا۔ ہم ویسے نہیں گزارتے۔ جمعہ کا کیا کرتے ہم؟ جمعہ آ گیا مغرب سے ان اللہ و ملائکہ اسٹیٹس میں رکھ لیتے، ختم بس۔ نہ تو سورہ کہف پڑھتے اور نہ تو نعوذ باللہ کیا ہے نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ اور جمعہ کے دن بھی سب کو معلوم، گوشت کاٹنے والوں کو اچھا گوشت کاٹتے، کیا بولا؟ جمعہ کا گوشت اچھا کاٹتا، اتوار کو اچھا گوشت کاٹتا۔ ٹھیک ہے، جمعہ کے دن بریانی کھاؤ، اچھا کھاؤ، اسلام اس سے منع نہیں کرتا، مگر یاد رکھو جمعہ ہمارے جسمانی تربیت کے لیے نہیں آتا، روحانی تربیت کے لیے آتا ہے۔ ہفتے کو سال بھر میں رمضان ماشاءاللہ کیا رونق رہتی ہے، اللہ تعالیٰ کیسے اپنی مغفرت اور اپنی رحمت ماشاءاللہ ہمارے اوپر اتارتا ہے سال بھر میں ہی۔ اور صرف دیکھتے یہ ذی الحجہ کے 10 دن یہ بھی ہمارے لیے بہت اہم ہوتے ہیں۔ یہ ویکلی ونس اللہ تبارک و تعالی ہماری روحانی تربیت کے لیے جمعہ کا دن رکھا ہے۔ یہودیوں کو بولے ہفتہ کی عبادت کرو، غارت ہو گئے، نصارہ کو بولے عبادت کرو، وہ غارت ہو گئے۔ اللہ کے نبی فرماتے جمعہ کے دن جو ہے اگر ہم باقی ہیں تو صرف باقی ہیں۔ جمعہ کے دن کرنا کیا؟ جمعہ کے دن ممبر پر چڑھنے سے پہلے جو ہے خطیب کے آ جانا چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے جمعہ کے دن نہانا سب کرنا۔ ماشاءاللہ اہل حدیث مسجد میں خواتین بھی آتی ہیں، بہت اچھا ہے۔ آپ دیکھو یہ چیز میں سمجھتا ہوں شاید دوسرے اس میں نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ عورتوں کی زندگی میں دین نہیں آتا الحمدللہ۔ اور کیا کرنا جمعہ کے دن؟ ناخن کاٹنا، سب کرنا، یہ بھی کر سکتے۔ نہانا بھی واجب ہے، لیکن جمعہ کے دن نہانے کا طریقہ بھی ہونا چاہیے۔ ہم لوگ نہیں خالی پانی ڈال لگا تو ایسا نہیں ہے۔ جمعہ کے دن جو غسل کرتے ہیں وہ جنابت کے غسل کی طرح کرنا۔ کیسا؟ سب سے پہلے اپنی شرمگاہ دھونا، بعد میں وضو کرنا، بعد میں نہانا۔ اگر کوئی آدمی جا کے خالی شاور میں جو ہے مطلب ناچ کے آ گیا تو مر کے سکا وہ جو ہے وضو نہیں ہوتا۔ لہٰذا غسل کا طریقہ ہی بتایا مردوں عورتوں کو بھی۔ ہمارا جمعہ آتے ہی لوگ ہماری خواتین میں گھر پورا پاک کرتے ہیں مگر دل پاک نہیں ہوتا۔ جمعہ کے دن جو ہے کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کرو۔ اور ایک بات یہ بھی ہے خطبہ جو دیتے ہیں نا وہ اصل میں عبادت ہے، وہ غور سے سننا چاہیے۔ بعض لوگوں کو دیکھتے اگر کوئی اچھا عالم آئے تو خطبہ سنتے اور ایسا ویسا رہا تو لوگ جو ہے انہوں کہاں جاتے ہیں ان کے پیچھے جاتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک عالم دین ہے وہاں آئے تو خطبہ سنیں، اگر انہوں مجھے تاہا کو چلے گا ان کے پیچھے نہیں بھاگنا۔ خطبہ عبادت ہے، اور علماء کو بھی چاہیے کہ خطبے کے لیے تیاری کر کے آئیں۔ علماء کو دیکھتے ہیں خطبہ دینے کے لیے آتے ہیں، نہ تیاری نہ کچھ۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ خطبے کا جو اچھا موقع ہے اور خطبے کا تو آگے آنا،
ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جتنا آگے آتے اللہ جنت میں آگے بھیجتا، لوگوں کو دیکھتے جمعہ کو آئے لوگوں کو ایسا ایسا کر کے آتے نہیں آنا، وہ پھاندنا مطلب کیا بولتے جو مطلب کیا ہے یہ کندھے پھاند کے نہیں جانا، لیکن کندھے کب پھاند سکتے اس بارے میں علماء بتاتے آگے جگہ باقی ہے، لوگ پیچھے بیٹھ گئے مگر آپ آ سکتے ہیں، حرج کوئی بھی نہیں ہے۔ اور جمعہ کے دن ایسا نہیں بیٹھنا، مثال کے طور پر یہ دونوں پیر ٹہرا کر کے نہیں بیٹھنا، کیوں؟ اس لیے کہ شرمگاہ نظر آتی ہے، دوسرا یہ ہے کہ نیند بھی آتی ہے۔ اور جمعہ کے دن جب آتے ہیں نا غور سے خطبہ سننا، بعض لوگوں دیکھتے جمعہ ہے تو مطلب وہ ٹیکا لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، بعض لوگ فین دیکھتے کہاں کولر ہے وہاں دیکھتے، نہیں کرنا، جمعہ کے دن آؤ آگے آؤ۔ اور ایک بات یہ بھی ہے جمعہ کے دن وہ خطیب کے چہرے کو دیکھنا بھی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کیسے دیتے تھے؟ آپ خطبہ دیے تو آپ کے پورے آنکھ لال ہو جاتے تھے، وہ دیکھ کچھ نہ بولے، ہم نہیں کرتے وہاں بیٹھتے، جمعہ میں آگے آنا۔ اور اسی طریقے سے جمعہ سے پہلے کتنے رکعت پڑھنا یہ کتنا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ فصلی ما قدر له، جتنے چاہے پڑھ سکتے آپ۔ اب جمعہ کے بعد 2 یا 4 رکعت پڑھنے کے بعد حدیثوں میں ہمیں ملتی ہے، لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 2 کبھی 4 پڑھتے، اور جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت بھی کرنا چاہیے اپنے گھروں میں، اور خصوصاً جمعہ کے دن عصر سے مغرب تک کا جو وقت ہوتا ہے دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس میں بھی مکمل طور پر یہ کرنا چاہیے۔ اور جمعہ جو ہمارے لیے آتا ہے اس میں کیا کرنا، ہمیں جہاں تک ہو سکے اپنی روحانی تربیت کوشش کرنا چاہیے اور اللہ کا ذکر کرنا۔ اور تاجروں کو چاہیے کہ وہ جمعہ کے دن جو ہے مطلب نماز جمعہ سے پہلے دکانش نہیں کھولنا اچھا ہے، 12 بجے دکان بند کرے، نہانے گئے، گھر میں حمام فل ہے، نہائے بغیر آگے، بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں جمعرات کی شام میں نہا لیتے ہیں، یہ سب چیزیں اچھی نہیں ہیں۔ آپ آدمی جو ہے جمعہ کے دن جو ہے نماز فجر کے بعد غسل کرے، یہ بہت بات اچھی ہے۔ تو جب انسان آتا ہے تو مسجد میں آنا، اور اس کے بعد جا کر کیا کرنا، آپ تجارت کر سکتے ہیں انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بتایا۔ اور بعض لوگ دیکھتے ہیں جمعہ کے دن ان کو اپنی دکان کی بڑی فکر ہوتی ہے، اللہ فرماتا ہے دیکھو ہمیں تم ماں کے پیٹ میں اللہ رزق دیا، جب باہر ہے تو رزق نہیں دے گا کیا؟ بالکل نہیں دے گا، اسی لیے کہا اللہ تعالیٰ بہترین رزق والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ تمہارے رزق کا معاملہ رکھا ہے تو جمعہ کو وقت سے پہلے آ جاؤ، رزق کے چکر میں پڑھ کر جمعہ کو دیر سے آنا یہ بات صحیح نہیں ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں سورہ منافقین کی تلاوت بھی کرتے تھے۔ کیا مقصد اس کا؟ مقصد کیا ہے؟ اللہ کے نبی بتاتے لوگوں اپنے دلوں میں نفاق مت رکھو۔ نفاق مت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نفاق کا مطلب یہ ہوتا ہے دل میں کفر رکھ کے زبان سے اسلام کا اظہار کرنا۔ اب جو لوگ جمعہ کو دیر سے آتے ہیں نعوذ باللہ ان کے دلوں میں نفاق ہے۔ جو آدمی بیزار سے آتے، سستی سے بیٹھتے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، جمعہ کے دن نماز بھی نہیں اذکار بھی نہیں پڑھتے، تو ایسے نفاق ہو جاتا ہے۔ لہٰذا نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ کے نبی جمعہ کے دن سورہ منافقین پڑھ کے بتاتے لوگوں اپنے دلوں کو نفاق سے جہاں تک ہو سکے پاک رکھو۔ یہ منافقین کیا تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بولتے آپ اللہ کے رسول ہیں، جواب دیا گیا ہم جانتے تمہیں اللہ کے رسول ہیں بلکہ بولتے مگر تمہیں اندر سے جھوٹے ہیں، لہذا دلوں میں نفاق کبھی نہیں رکھنا چاہیے۔ اور ایک بات دیکھو، انسان اپنا ظاہر ہے باطن ہے، کس پر توجہ دینا؟ باطن پہ۔ ہماری پوری توجہ ظاہر پہ ہوتی ہے، عید کا دن بھی آتا ماشاءاللہ اچھے کپڑے پہنو آپ، مگر باطن پہ توجہ دے کر دل کو چھوڑ دینا، دل کا ویران چھوڑ دینا، یہ بھی جو ہے منافقین کی عادت ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان کو دیکھو گے اونچے اونچے جسم والے بڑے اچھے دکھتے، مگر دیکھے تو یہ لکڑیوں سے ذرا جو ہے خطرناک نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے ایمان والو تمہارے مال اور تمہاری اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ جسے کہا جمعہ کا دن ہوتا ہے، جب مال زیادہ کمانا ہوتا تو انسان کیا کرتا؟ مال کی وجہ سے جمعہ کو نہیں آتا۔ بچے ہیں لے کے نکلتے نماز پڑھنے جائیں گے، بچے بولتے چلو کھانے جائیں گے، بچوں میں بتا سنما نعوذ باللہ کھانے میں چلا جائے، ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ تغابن آیا، اللہ تبارک و صورت میں بتایا اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرتا ہے، مگر وہ پیدا ہونے کے بعد اپنے ماں باپ کے نقش قدم پر چل کر وہ کبھی کافر بھی ہو جاتا ہے، کبھی یہودی نصرانی بھی مجوسی بھی بن جاتا ہے۔ اللہ نے اپنی ذات کی قسم کھا کر کہا دیکھو قیامت آنے والی ہے۔ اور یہ بات بھی ہے آزمائش جو بھی آتی ہے وہ ہمارا مقدر ہے، دنیا میں کوئی بھی آدمی آزمائشوں سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ اللہ نے ایک بات یہ بھی کہی تمہارا مال تمہارے اولاد تمہارے لیے فتنہ، کیسا؟ عورت کیسے فتنہ، مال کیسے فتنہ؟ یاد رکھو مال اللہ دیا،
صحیح راستے میں خرچ کرے وہ مال ہمارے لیے قیامت کے نجات کا ذریعہ بنتا۔ اگر وہ مال ملا، میں یہ کہا میرا مال، اپنے ذہن سے کمایا، مال کو غلط جگہ لگایا اور مال کو نعوذ باللہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے ناراضگی میں لگاتا ہے تو وہ مال فتنہ بن جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں فلم بنانے والے کروڑوں کے چیک پر دستخط کرتے، حرام مال جیسے آتا ویسے ہی چلا جاتا ہے۔ کیا کرتا؟ وہ ناچے، فلم آ گئی، مگر چند دنوں کے بعد دیکھا تو ایسی بڑی بیماری میں اللہ آزماتا، جتنا پیسہ آیا پورا چلے جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کی نبی نے فرمایا سب سے اچھا مال وہ ہوتا ہے جو نیک لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ اللہ نے ایک بات یہ بھی بتائی، اللہ تبارک ڈرتے رہو۔ مال اولاد پہ فتنہ کب؟ اولاد فتنہ اس وقت بنتے جب ان کی دینی تربیت نہیں ہوتی۔ اللہ نے یہ بات یہ بتائی تم اللہ کو قرض دو، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو۔ طلاق یہ بہت اہم صورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ طلاق کیا ہے؟ طلاق یہ ظلم نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں یہ طلاق جو ہے ہمارا مذہبی مسئلہ ہے۔ طلاق کیا ہے؟ مرد کا حق ہے، خلا عورت کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام رکھا دنیا میں کہ اگر تم جو ہے مطلب شادی کے بعد رشتہ نبھتا نہیں ہے تو طلاق دینا، اور عورت بغیر سبب کے طلاق پوچھتی ہے تو ایسے عورت پر جو ہے جنت حرام ہو جاتی، جیسا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں۔ طلاق کیسے دینا؟ طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے کہ عورت حالت طہر میں ہونا، 1 مہینے میں 1 طلاق اور 1 مہینے میں 1 طلاق اور 1 مہینے میں طلاق۔ یہ ایک مجلس میں طلاق کتنے مرتبہ پکڑتے ہوئے کچ میں طلاق۔ بعض لوگ دیکھتے ہیں پکڑ لیتے ہیں سالن برا پکڑنے طلاق، ترا یہ طلاق غلط بات ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اپنی بیوی کو طلاق دیے، وہ حالت حیض میں دیے، غلط ہو گئی تو اللہ کے نبی نے فرمائی ابن عمر کو بولو جا کے جو ہے رجوع کر لے۔ لہذا اس طریقے سے طلاق دینے کا بتایا، اور طلاق شدہ جو عورت ہوتی ہے اسی 3 مہینے عدت میں بیٹھنا چاہیے۔ فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسهن، اور یہ بات یاد رکھیں جب مرد طلاق دیتا ہے تو مہر کا پیسہ واپس نہیں آتا، ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا عورت خلا لیتی ہے تو اس میں شرط کیا ہے؟ عورت خلا لیتی ہے نا، مثال طور پر لکھتی ہے، اچھا عورت خلا لیتی ہے، اگر مرد راضی نہ ہو تب بھی خلا واقع ہو جاتا۔ اس میں طلاق اور خلا میں فرق کیا ہے؟ عورت جب خلا لیتی ہے تو اس وقت انہیں کیا کرتی؟ تمہارے ساتھ مجھے رہنے نہیں ہو رہا اس لیے میں اپنے آپ کو الگ کرتی، اسے بولتے خلا۔ اور خلا لیتے وقت شرط یہ ہے کہ مہر کا پیسہ پورا واپس کرنا، ساتھ میں گفٹ آتے نا وہ نہیں دینا، جتنا مال ہے اتنا دینا، مہر ڈالے جو وہ دینا چاہیے۔ اور اس کے بعد کرنا کیا؟ جیسے 3 مہینے عدت میں بیٹھتی طلاق شدہ عورت، مگر یہاں خلا لینے والی عورت کو 1 مہینہ عدت میں بیٹھنا ہے۔ اس طریقے سے ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے۔ اور طلاق موبائل پر دے تو ہوتی کیا، بھیجے تو ہوتی کیا، اس بارے میں علماء میں اختلاف ہے۔ اگر مسئلہ آتا ہے تو الحمدللہ انڈیویجول طور پر ہم سمجھا سکتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ایک بات بتاتا ہے لوگوں یاد رکھو، اگر تمہارے زندگی میں تقوی ہے طلاق نہیں ہوتی۔ اگر تمہاری زندگی میں تقوی ہے اللہ تعالیٰ معاملات کو آسان کر۔ دیکھو جس شوہر میں تقوی، بیوی میں تقوی، اللہ دلوں کو جوڑ کے رکھتا ہے۔ اگر دونوں کسی کے اندر تقوی نہیں ہے تو ہوتا کیا ہے؟ نعوذ باللہ طلاق اور خلا کے نسبت سے مکمل آ جاتی ہے۔ لہٰذا طلاق اسلام کی خوبیوں میں سے ہے، اسے کیا نہیں سمجھنا چاہیے؟ یہ اسلام کی جو ہے خوبی نہیں، عورت پر ظلم نہیں سمجھنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایسے ہوا، وہ کیا کرتے تھے؟ طلاق بہت دیتے تھے لوگاں، تو حضرت عمر نے کیا 3 طلاق کو 3 بنا دیا۔ صحیح مسلم کی روایت میں آتی ہے جب لوگ زیادہ طلاق دینے لگے تو آپ نے فرمایا لوگو میں ابھی باقی ہوں، تم کھلواڑ کیوں کرتے ہو؟ اللہ نے ایک بات یہ بھی کہی جیسے آسمان ساتھ ہیں زمین بھی ساتھ ہیں۔ بہت مدنی صورت ہے نا، اس لیے اس میں کافی چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد سورہ تحریم اتاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی اور لونڈی کے باتیں میں آ کر بولے شہد میرے اوپر حرام ہے، ایک حلال چیز کو اپنے اوپر حرام نہیں کرنا۔ اللہ نے فرمایا اپنے نبی کی اپنے بیویوں کی مرضی پر چلتے ہوئے آپ کیوں ایسا بولے؟ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ ہمارا بچہ کچن میں گیا، لائٹر سے سلگایا، گیس ہوا، اگر مثال کے طور پر ہمارے کچن میں جو ہے مطلب جو کیا بولتے اسے، اس طریقے سے کچھ بھی پھٹا تو کیا ہوتا، ڈر جاتے ہیں ہم، معمولی اس طرح لگی فوراً لگے بھاگتے۔ ایسے کیا کرنا دنیا میں جیسے اپنے آپ کو آگ سے بچاتے نا، اپنے بچوں کو اپنی بیوی کو، ویسے نار جہنم سے بھی بچانا چاہیے۔ اللہ نے ایک بات یہ کہی کہ لوگوں توبہ کرو، توبہ مطلب ایسا نہیں ہے
توبہ کا مطلب کیا ہے؟ توبہ کا مطلب 3 ہوتا ہے. توبہ کرنا، اے اللہ میں جو گناہ کیا اس پر میں شرمندہ ہوں، اے اللہ میں اس گناہ کے بعد دوبارہ اس کا لوٹ تک نہیں جاتا. اگر اس کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے، اگر کسی کی غیبت کرے، جس کی غیبت کرے تو جا کے بولنا میں تمہاری غیبت کرا مجھے معاف کر ڈالو. اور لوگوں کو بھی چاہیے کوئی آدمی معاف کرنا سے میں معافی نہیں کرتا، میں تیرا معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑتا ہوں، ایسا بڑا خطرناک ہوتا معاملہ. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے کے بعد بتاؤ یہ بھی کہتا ہے قیامت کے دن مومنوں کو نور ملے گا، سامنے بھی دائیں بھی. اللہ تعالیٰ سورہ تحریم کے آخری میں جو ہے تقریباً جو ہے کیا ہے 4 عورتوں کی مثالیں دیتا ہے. ایک مثال دیتا ہے نوح علیہ السلام کی بیوی کی، اور ایک مثال دیتا ہے لوط علیہ السلام کی بیوی کی. یہ دونوں کافر تھے، یہ دونوں زانی نہیں تھے، یہ دونوں کیا کرتے؟ چغلی کرتے تھے. اللہ فرماتا ہے نبی کے ساتھ رہ کر بھی نار جہنم سے بچ نہ سکے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کی بیوی کی مثال دی. ان کا نام کیا ہے؟ آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ عنہا، جس سے بولے نا آپ کو سورہ قصص میں یاد ہے وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنتا، بلکہ جو ہے وہ صندوق کو دے کر بولے تھے ماشاءاللہ ایسے ہوا حضرت موسیٰ آسیہ کے ایمان لانے کا ذریعہ بن گئے. کیا ہوتا تھا؟ صحابہ سے مروی روایتیں میخ مارتا تھا جسم میں، اور عین گرمی میں ننگا کر کے لا کے ڈالتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا، فرشتے ماشاءاللہ سایہ کرتے تھے. جب تکلیف حد سے بڑھ گئی دعا کری اے اللہ میرے لیے جنت میں گھر بنا، اے اللہ یہ فرعون ظالم سے مکمل طور پر نجات دے دے. جنت میں ہمیں گھر چاہیے، کیا کرنا؟ بہت آسان نسخہ. جنت میں گھر بنانا بولے تو ہر دن کے 10 یا 12 رکعت سنت مؤکدہ کا اہتمام کرنا چاہیے. کہاں ہے ہمارے پاس؟ نہیں کہتا. رمضان میں مشکل ہے، رمضان کی بات اور چھوڑا ہوتا ہے. دوسری چیز ہے اگر جنت میں گھر بنا جہاں چاہتے ہیں مسجدیں بناؤ. اور تیسرا جنت میں گھر بننا بولے تو حق پر رہ کر بھی الحمدللہ لڑائی چھوڑ دینا. یہ 3 چیزیں ماشاءاللہ علماء نے بتائی ہیں. اللہ نے اس کے بعد جو ہے حضرت مریم کی مثال دی کہ وہ اپنے جو ہے ماشاءاللہ شرمگاہ کی حفاظت کرتی تھی. سورہ ملک رات میں پڑھ کر سونے سے اللہ تبارک و تعالی عذاب قبر سے بچاتا ہے. اس صورت میں بتایا گیا کہ مقصد زندگی کیا ہے، جہنم میں کیا ہوگا. اللہ ایک بات یہ بتاتا ہے کہ پرندے جو ہوتے ہیں نا اڑتے ہیں، دیکھو اڑتے ہوئے اپنے پروں کو کھولتے ہیں، سکیڑتے بھی ہیں. شاید یہ ہوائی جہاز کو دیکھ کر لوگوں نے فلائٹ بھی بنایا. لہذا جیسے اللہ کی رحمت نہ ہو تو ایک پرندہ بھی اڑ نہیں سکتا، اللہ کی رحمت نہ ہو تو ہوائی جہاز بھی اڑ نہیں سکتا. یہ بات بھی یاد رکھیں آپ. جب فلائٹ میں بیٹھتے ہیں نا وہ فلائٹ کو تھامنے والا پائلٹ نہیں ہوتا، وہ فلائٹ کو تھامنے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ کی رحمت نہ ہو تو یہ سارے کام نہیں ہو سکتے. اللہ یہ بھی فرماتا ہے دیکھو پانی اندر چلا گیا تو کوئی نہیں لا سکتا. بعض جگہ دیکھتے ہیں بور ڈالتے رہتے ہیں، اتنے ہزار رات بھر آواز آتا ہے پانی چاہتا نہیں. تو پانی اگر اندر چلا گیا تو لینے والا اللہ تعالیٰ کی ہے. سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی. قلم کو پیدا کر کے اللہ نے کہا لکھو. قلم نے پوچھا کیا لکھوں؟ کہا جو کچھ ہوا ہے اور جو کچھ نہ ہوا ہے دونوں لکھ دو. قلم جو ہے نا بہت بڑی امانت ہوتی ہے، لہذا قلم کا صحیح استعمال ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتایا. آپ کے اخلاق کے بارے میں ایک بات دیکھو، آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبیوں کے اندر اچھے اخلاق تھے اللہ تعالیٰ نے وہ رسول اللہ نے جمع کر دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق میں معجزہ تھے. حضرت یونس علیہ السلام کی مثال دی گئی. 2-3 باتیں ہیں. ایک جانتے ہیں آپ قیامت کے دن نامہ اعمال اس ہاتھ میں دیا جائے گا، اس ہاتھ میں دیا جائے گا. ہمارے معاشرے میں غلط فہمی اس کو ذرا دور کر لیجیے. آج کے درس میں وہ کیا ہے، ہمیں کیا بلکہ اب تک اللہ تعالیٰ اطاعت کرنے والوں کو دائیں ہاتھ میں دیتا اور جو ہے نافرمان کو یہ ہاتھ میں دیتا، بلکہ اب تک سن کر ہیں. یہ بات غلط ہے، صحیح نہیں. کیا ہے بات اصل میں؟ مومن کو اللہ تعالیٰ سیدھے ہاتھ ہی میں دے گا، مگر الگ الگ کیٹیگری ہوں گی. سیدھے ہاتھ میں دے گا، پیچھے بلا کے دے گا، ایسا دے گا. مگر بائیں ہاتھ میں دینے کی جو بات ہے وہ کافر کے بارے میں ہے، وہ مومن کے بارے میں نہیں ہے. لہٰذا یہ بات بھی ہمیں مکمل طور پر سمجھ کے بتانا چاہیے. اور جو ہے فرشتے جو عرش کو اٹھانے والے ہیں نا وہ بھی 8 ہیں. اللہ نے بتایا
اور دنیا میں رزلٹ آئے، دیکھو دیکھو رزلٹ میرا، جب جو ہے نئے نام عمل ملے گا انسان خوش ہوگا، اپنے گھر والوں کو بولے گا دیکھو دیکھو نام عمل کیسا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے نام اعمال کو صحیح کرانے کی مکمل کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ نے یہ بات بتائی، کیا بتائی؟ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے قرآن اگر جو ہے پڑھ کر جو ہے اب گھڑ کر پیش کرے، اللہ فرماتا ہم نبی کو پکڑ لیں گے اور نبی کو جو ہے کیا کریں گے؟ قتل کر دیں گے اگر نبی نے گھڑ کر پیش کیا ہے۔ حالانکہ نبی نے نہ ویسے کیا نہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ اتارا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مومنوں کے صفات بتاتا ہے، ہمیں اپنے اندر صفات پیدا کرنا، اس کے لیے کرنا کیا؟ اس کے لیے سب سے اچھی چیز وہ کیا ہے بولے تو نمازوں کی پابندی کرنا۔ اگر نمازوں کی پابندی کر لیے ماشاءاللہ قرآن میں جتنی اچھی صفاتیں پوری ہمارے اندر آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد سورہ نوح میں اللہ نے بتایا کہ 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام اپنے قوم میں ٹھہرے رہے۔ اب جب قوم دعوت دیتے تو اب میں درس دیتا ہوں، کون تو بھی ایسا رکھ لیا تو میں کیا سمجھوں گا، بیزار ہوگا، انہیں سمجھتے کپڑا اوڑھ لیتے، انگلیاں کان میں رکھ لیتے۔ نوح علیہ السلام اپنے قوم کو سمجھائے لیکن قوم مانی نہیں، انڈیویجول سمجھائے، سب کے سامنے سمجھائے، زور سے بول کے دیکھے، آہستہ بول کے دیکھے، بولے اے اللہ یہ میں ان کو بول کے ختم ہو گیا، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو استغفار کا حکم بھی دیا۔ اور نوح علیہ السلام میں شرک کیسے پیدا ہوا معلوم؟ ان کے اندر نیک لوگ تھے، شیطان جا کے بولا یہ نیک لوگ ہیں نا ان کے اسٹیچو بناؤ۔ بولتے علماء دنیا میں شرک دو طرف سے پیدا ہوا، نیک لوگوں میں غلو کرنا، آج بھی دیکھو لوگ اولیاء اللہ میں کتنا غلو کرتے ہیں۔ اب مثال کے طور بولتے محبوب ربانی، قطب ربانی، عبد القادر جیلانی، اب بولتے یا غوث المدد، سب بولتے دیکھو یہ نیک لوگوں میں غلو۔ اور دوسرا ہے فوٹو، دیکھتے ہمارے مسلمانوں میں اسکرین سیور پہ کئی لوگ اجمیر کی فوٹو رکھ لے کر ہوتے ہیں، اور ہمارے گھروں میں یہ مکے مدینے کے تغرے لگانا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ فوٹو بھی کیا کرتی انسان کو شرک کی طرف لے جاتی ہے۔ انہوں کیا کرے فوٹو بنا کر رکھے، زندے تھے انہوں، مر کے بعد نعوذ باللہ جو ہے ان کی پوجا شروع ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے والدین مسلمان تھے، اسی لیے انہوں نے ماشاءاللہ اپنے ماں باپ دعا فرمائی۔ اسی پر اپنے درس کو روکتے ہیں، انشاءاللہ جنات کے بارے میں کل کچھ نئی اچھی باتیں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ سورہ جن سے سورہ ناس تک کا جو خلاصہ کل پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے جو کچھ سنتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔